الا میکائیل، میکائیل کے پاس سے میرا گزر ہوا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، سلام کیا، لیکن مسکرائے نہیں۔ اللہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میکائیل کے ہونٹوں پر ہنسی کبھی نہیں آئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سخت کیوں ہیں؟ اللہ کی معرفت ہم کو صحیح طور پر حاصل نہیں ہے، عبادت ہمارے اوپر بھاری کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی صحیح معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ دوسری چیز ساتھیوں جس سے ہمارے دل کی سختی دور ہو سکتی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، خاص کر کے قرآن مجید تدبر کے ساتھ غور فکر کر کے اس کے معنی کو سمجھ کر کے قرآن مجید پر اوپر ہم غور کریں تو ساتھیوں ہمارے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ ساتھیوں ہم نے حقیقت میں قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ قرآن عجیب چیز ہے، ابھی بھی شاید میرے موبائل کے اندر تدبر، بزم تدبر ایک یہاں پر شعبہ ہے جہاں سے روز آنا تدبر قرآن سے متعلق 2 میسج آیا کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1 مہینہ یا 2 مہینہ پہلے، نہیں 2 مہینہ نہیں ہوا ہوگا، میرے پاس ایک میسج آتا ہے کہ ایک جرمنی کی عورتوں کے ڈاکٹر صرف ایک آیت کو پڑھ کر کے، آیت پر غور کر کے وہ مسلمان ہو گئی ہے، صرف ایک آیت پر غور کر کے، اور ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی ہی رہ جاتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، جو جماعت کا چھوڑنے والا وہ جماعت کو نہیں چھوڑتا، وہ جماعت کو چھوڑتا ہی رہتا ہے، اور جس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق نہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے اوپر غور نہیں کیا ہے۔ وہ آیت کیا تھی ساتھیوں؟ وہ آیت کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس نے عورتوں کے ایک خاص عورتوں کے امراض سے متعلق کہ عورتوں کے خاص امراض کیا ہیں اس پر اسے ڈگری لینی تھی، تو وہ دنیا کے جو مشہور ملک ہیں ان ملکوں میں جا کر کے 4 5 مہینے ہر ہسپتال میں رہتی تھی کہ دیکھیں اس شہر کے اندر یا اس ملک میں عورتوں کی کیا اہم بیماریاں ہیں۔ چنانچہ ریاض کے اندر السعودی المانی جرمنی سعودی ہاسپٹل ہے، قصیم اور ریاض روڈ کے اوپر، جیسے آپ ریاض سے نکلنے لگیے وہیں پر ہے۔ اس کے اندر وہ چونکہ جرمنی کی رہنے والی تھی لہذا وہاں پر آئی، اور 4 مہینہ وہ رہی ہے یہاں پر سعودیہ، 4 مہینہ، اور 4 مہینہ رہنے کے دوران اسے کوئی ایسی عورت اس کے پاس نہیں آئی جسے کوئی جنسی بیماری لاحق ہو، اسے نہیں ملی۔ تو ایک مسلمان نرس سے تعجب سے پوچھتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہاسپٹلوں تو روزانہ اس قسم کے امراض آتے ہیں لیکن سعودیہ میں یہ مرض کیوں نہیں پایا جا رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسلمانوں کے نزدیک ایک مبدأ ہے، وہ کیا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، مومنوں کی صفات یہ ہے کہ مومن مرد ہو یا عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے کسی اور کے لیے اسے جائز نہیں سمجھتے۔ اس آیت کو اس نے پکڑ لیا، کہاں کی آیت ہے؟ قرآن مجید کی، اور اس آیت کے اوپر غور فکر کرنے لگی اور آخر مسلمان ہو گئی۔ تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے اوپر بارے میں تدبر کرنا یہ انسان کی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ ذرا غور کریں گے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید کی شکل میں ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ انسان کے دل کی سختی جو ہے اس کا بہت بڑا علاج ہے۔ میں اس موضوع پر غور کرنے لگا کہ آخر قرآن مجید ہمارے دلوں کی سختی کا علاج کیسے بن سکتا ہے؟ تو میرے سامنے 2 چیزیں آئی، شاید آپ لوگ اس پر کسی تیسری چیز کا اضافہ کر دیں۔ دیکھیے پہلی چیز، قرآن اللہ تعالیٰ کی بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے،
اگر کوئی انسان اس لیے قرآن میں کثرت سے تلاوت کرے کہ ہمارے دل کی جو سختی ہے وہ دور ہو جائے، تو بہت ممکن ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اس کے دل کی سختی کو دور کرے۔ جب کسی بیمار کو شفا مل جایا کرتی ہے، ظاہری بیماریوں کا علاج بن سکتا ہے قرآن مجید، تو دل کی بیماریوں کا علاج کیوں نہیں بن سکتا؟ اور دوسری چیز، قرآن مجید میں ایسے بہت سے بدبختوں کا ذکر ہے کہ جن کے دل اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ نبیوں کی دعوت کا بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن نتیجہ کیا نکلا ان کا؟ ہلاکت اور بربادی۔ مثال کے طور پر قارون بدبخت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعوت دی کہ دعوت نہیں دی، لیکن اس کا دل اتنا سخت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ لہذا اگر ایک انسان اپنی عقل کو سامنے رکھ کر کے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اور بدبختوں کا انجام دیکھے گا، تو وہ بھی سوچے گا کہ ہاں ہمیں بھی نبیوں کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک مشہور تابعی ہیں وہب بن معاذ، وہ بیان کرتے ہیں